مرزا غلام قادیانی کے کذاب ہونے میں کائنات عالم میں کسی کو شک نہیں ہے۔ جہاں مرزا مسرور خود آئے راہ فرار اختیار نہ کرے اپنے آباء و اجداد کی طرح، اور وہ سب اس بات پر ہنستے ہیں کہ کس طرح قادیانی اپنے بانی مرزا غلام قادیانی کی طرح کذب بیانی کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ قادیانی کافر ہیں بلکہ قادیانیوں کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ لہذا میں چیلنج کرتا ہوں مرزا مسرور کو، یہ جو اس کے نیچے تنخواہ دار ہیں بیچارے، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اور مرزا مسرور اور قادیانیت کے کذب کو وہاں عوام الناس کے سامنے اور دنیا کے ذرائع ابلاغ کے سامنے واضح کر دیں گے۔ اور اگر یہ چیلنج مرزا مسرور قبول نہیں کرتا تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مرزا قادیانی کی طرح لوگوں کو، معصوم مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی سازشوں سے مسلمانوں کو اور عالم اسلام کو محفوظ کرے، اور وہ سب اس بات کی نہ صرف نفی تو بہت دور کی بات بلکہ اس پہ وہ ہنس رہے ہیں کہ قادیانیت واقعی بہت بڑے کذب اور دجل اور فریب کا نام ہے۔ مرزا مسرور ہمارا چیلنج قبول کرے، مناظرے کا، مباہلے کا۔ پر ایسی کوئی کم رات گزرتی ہے جس میں مجھے یہ تسلی نہیں دی جاتی کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور میری آسمانی فوجیں تیرے ساتھ ہیں۔ اگرچہ جو لوگ دل کے پاک ہیں مرنے کے بعد خدا کو دیکھیں گے، لیکن مجھے اس کے منہ کی قسم ہے کہ میں اب بھی اس کو دیکھ رہا ہوں۔ دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی لیکن وہ مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں۔ میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ جو شخص مجھے کاٹنا چاہتا ہے اس کا نتیجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ وہ قارون اور یہودا اسکریوتی اور ابو جہل کے نصیب سے کچھ حصہ لینا چاہتا ہے۔ زمیمہ تحفہ گلڑویہ۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کلمات سے آپ کو بتا دیا تھا، انی مہین من اراد اہانتک، جو تیری اہانت چاہے گا میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا، اور جو شخص تیری مدد کرنے کا ارادہ کرے گا اس کا میں مددگار ہوں گا۔ جس نے جلد معجزہ دیکھنا ہو اسے چاہیے کہ دو صورتوں میں سے ایک صورت اختیار کرے، یا تو سخت مخالف بنے یا محبت کا کمال تعلق پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو تیری اہانت کرے گا اس کی میں اہانت کروں گا، اور جو تیری اہانت کرے گا میں اس کی اہانت کروں گا۔ معمولی طور پر مخالفت کرنے والا اور اپنے کاروبار میں چلنے والا محفوظ نہیں ہوتا۔ انی مہین من اراد اہانتک، جو تیری اہانت چاہے گا میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ انی مہین من اراد اہانتک، جو تیری اہانت چاہے گا میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ ریاستی کونسل ہمارا ادارہ ہے، میں اس کا ممبر ہوں، یہ کسی ایک فرد کی جاگیر تو نہیں ہے۔ پاکستان میں علماء کونسل کی جو مسائل ہیں وہ شدید اختلافات کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ پاکستان علماء کونسل نے غیر ملکی ایجنڈے پر عمل کرنے کا سنگین الزام لگاتے ہوئے اور تنظیمی آئین کی خلاف ورزی کے الزامات پر اپنے ہی چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی کو برطرف کر دیا ہے، اور فوراً ہی اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن مولانا زاہد قاسمی کو اپنا نیا چیئرمین منتخب کر لیا ہے۔ اسی پاکستان علماء کونسل کے سرپرست اعلیٰ مولانا رفیق جامی اور مولانا زاہد محمود قاسمی نے کل اپنے چند رہنماؤں کے ساتھ اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس بھی کی، جہاں پر انہوں نے اعلان کیا کہ اب طاہر اشرفی کی بنیادی رکنیت بھی ختم کر دی ہے، اور انہیں وفاق المساجد پاکستان، علم و امن فاؤنڈیشن اور تحفظ مدارس دینیہ سمیت تمام تنظیموں سے خارج کر دیا ہے۔ حافظ طاہر اشرفی پر یہ سنگین الزام لگایا گیا ہے کہ وہ غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، بیرون ملک سے کچھ این جی اوز کے ذریعے رقوم حاصل کر رہے ہیں، اور باقاعدہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بیرونی طاقتوں کے ایجنٹ بن گئے ہیں۔ سابقہ چیئرمین مولانا طاہر اشرفی ارکان شورا کا اعتماد کھو چکے ہیں۔
کونسل کی اکثریت ان پر مطمئن نہیں ہے۔ بعض مصدقہ حقائق اور شواہد سامنے آئے ہیں جس میں پاکستان علماء کونسل کے سابقہ چیئرمین نے غیر ملکی معاہدے کیے تھے جو کہ سراسر اسلام اور پاکستان علماء کونسل کے دستور اور نصب العین کے خلاف ہیں۔ مولانا نے ہمیں دھوکہ اور فراڈ کرتے ہوئے لاہور میں خفیہ طور پر علم و امن فاؤنڈیشن کے نام سے ایک اکاؤنٹ کھلوا لیا اور خفیہ طور پر غیر ملکی این جی اوز کے ساتھ معاہدے کر کے جتنی رقوم تھی ان اکاؤنٹ میں جو لاہور میں مولانا نے کھلوایا تھا فیصل بینک میں، کویلری گراؤنڈ فیصل بینک لاہور میں، مولانا خفیہ طور پر وہاں اپنی رقم جو ہے منتقل کرواتے رہے۔ سے نہیں ہے، یہ بڑے جید علماء ہیں جو آپ کے ساتھ شامل ہیں، آپ کی اسی تنظیم کے ناظم اعلیٰ ہیں، یہ تمام لوگ بہت سنگین الزامات آپ کو لگا رہے ہیں اور آپ کو پھر ظاہر ہے کہ آپ کی بنیادی رکنیت بھی ختم کر دی گئی ہے۔ خبر آپ کو دیتے چلے نیو کے اسٹوڈیو سے، اسلام آباد پولیس نے گاڑی سے شراب برآمد ہونے پر مولانا طاہر اشرفی کو حراست میں لے لیا اور بعد میں نیوز اینکرز کی سفارش پر رہا کر دیا گیا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، اسلام آباد پولیس نے گاڑی سے شراب برآمد ہونے پر کسی اور کو نہیں، مولانا طاہر اشرفی کو حراست میں لیا گیا کیونکہ ان کی گاڑی سے یہ شراب برآمد ہوئی تھی اور بعد میں نیوز اینکرز کی سفارش پر انہیں رہا کر دیا گیا۔ آپ کو اس وقت کی سب سے بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، اسلام آباد پولیس نے گاڑی سے شراب برآمد ہونے پر پاکستان کی ایک مذہبی سیاسی شخصیت کو حراست میں لیا اور شخصیت کا نام ہے مولانا طاہر اشرفی، اور بعد میں انہیں نیوز اینکرز کی سفارش پر رہا بھی کر دیا گیا۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مولانا طاہر اشرفی ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان کے جو پرومیننٹ نام ہے مذہب کے حوالے سے، اور جو ہے اس حوالے سے آپ کو مزید یہ بھی بتائیں کہ پاکستان میں مذہب کے حوالے سے جو اہم لوگ گفتگو کرتے ہیں اور جن کو مستند سمجھا جاتا ہے مختلف حوالوں سے، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں مولانا طاہر اشرفی پیش ہوتے ہیں، لیکن اب جو ہے اسلام آباد پولیس نے گاڑی سے شراب برآمد ہونے پر مولانا طاہر اشرفی کو حراست میں لیا تھا اور بعد میں انہیں نیوز اینکرز کی جو ہے سفارش پر رہا کر دیا گیا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مولانا طاہر اشرفی کا چونکہ نیوز اینکرز کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے، اس لیے انہیں جو ہے ان کی سفارش پر رہا کر اس کی وجہ ہے کہ میں آپ کو جانتا ہوں۔ اگر مجھے وہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کو گیس ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے تو میں فوراً مان لیتا۔ اگر وہ میرے کہتے کہ اتنا حلوہ کھا گئے، اتنا حلوہ کھا گئے، اگر وہ میں ان کو بتا سکتا ہوں آپ ایک وقت میں 18 نان کھاتے ہیں، ماشاءاللہ ایسی بات بھی نہیں ہے، لیکن پوری دنیا اب یہ کہہ رہی ہے، زبان خلق نکار خدا، کہ طاہر اشرفی شراب پیتا ہے، طاہر اشرفی کے یعنی ایڈن والے فلیٹ پہ جوا ہوتا ہے، طاہر اشرفی نشے میں جیو ٹیلی ویژن پہ چلے گئے۔ آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بڑا تھوڑا سن سکتا ہوں۔ جی، اسلامی نظریاتی کونسل کو اور مجھے ذاتی طور پر یہ خط موصول ہوا ہے اور میں بطور سربراہ پاکستان علماء کونسل کے اپنے دارالفتاح کو یہ خط ارسال کر چکا ہوں۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں لعنت ہے ایسے جینے پہ گر اس سے ہیں جدا، لعنت ہے ایسے جینے پہ گر اس سے ہیں جدا۔ انی مہین من اراد احانتک، جو تیری احانت چاہے گا میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا۔